میلاد شریف کی محافل کا انعقاد ایک خاص دن کے اندر کیا جاتا ہے. اس کو 12 ربیع الاول شریف کے نام سے یا عید میلاد النبی شریف کے نام سے نہیں لوگ جانتے ہیں, اکثر و بیشتر کی ہیں. میں نے ایک مرتبہ ایک ریسرچ پڑھی تھی یورپ کنٹری کی کہ وہاں پر یورپ کے اندر جب کبھی کوئی خودکش حملے ہوتے ہیں, کبھی کسی تھیٹر کے اندر, کبھی کسی مال کے اندر, کبھی کسی پبلک ایریا کے اندر خودکش حملے, یعنی ایک بندہ آتا ہے وہ پورا بم سے لدا ہوا لیس ہوتا ہے اور خود اپنے آپ کو وہاں پر وسفوٹ کر دیتا ہے. تو میرے عزیزوں, وہاں کے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ اسے دہشت گردانہ حملہ نہیں گردانتے ہیں. باضابطہ طور پر ریسرچ اٹھا کر کے, آپ تحقیقیں اٹھا کر کے دیکھیں, وہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے یہاں دہشت گردانہ حملے ہوئے, بلکہ باضابطہ طور پر اس کے حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی جاتی ہے اور میڈیکل کا سہارا لے کر کے یہ گردانا جاتا ہے کہ یہ بندہ جس نے خودکش حملہ کیا ہے, جو پورے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی جان سے ہاتھ دھونے کا ذریعہ بنا ہے, یہ کوئی دہشت گرد نہیں تھا, بلکہ دماغی اعتبار سے اس کا دماغی توازن صحیح نہیں تھا, اس وجہ سے اس نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے. اب غور کر رہے ہو, شاید آپ کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو, مگر یہ بات غور کرنے کی, سمجھنے کی میرے عزیز. ہم بہت زیادہ کافی روز تک, کافی دنوں تک کھیل تماشوں میں اور عیش پرستی کے اندر اور انٹرٹین کے اندر اپنی زندگیاں گزار چکے ہیں. اب وقت نہیں بچ باقی رہ گیا ہمارے پاس. اب وقت یہ کہ ہم کوئی بھی قدم اٹھائیں تو بڑی سوچ, بڑی سمجھداری کے ساتھ ہم کوئی بھی قدم اٹھائیں. اب غور کریں وہ کیوں یہ بات کو ظاہر کرتے کہ دہشت گردانہ حملہ نہیں ہے, کیوں اس بات کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, وہ لوگوں کو, پوری کائنات, پوری دنیا کو وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں دہشت گردانہ ذہن کا کوئی بندہ نہیں پایا جاتا. ہمارے یہاں دہشت گردانہ ذہن کا, ٹیررزم ذہن کا, ذہنیت مائنڈ کا کوئی بندہ ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا. اس اپنے معاشرے, اپنے علاقے اور اپنے ملک کو اس حوالے سے گردنوانے کے لیے اور جلوانے اور پہچانوانے کے لیے کہ ہمارے یہاں ٹیررزم کا ماحول کچھ نہیں ہے, کوئی ایسی سوچ, کوئی ایسا مائنڈ نہیں رکھتا ہے, اس وجہ سے یہ جلوانے کے لیے ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جان بوجھ کر کے سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, سرزمین ہند کا کتنا بڑا نام ہے, سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جنہوں نے غیر منقسم ہندوستان کے جس علاقے میں تشریف لے کر کے جاتے تھے فتح و کامرانی کے عالم گاڑ دیا کرتے تھے, وہ سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی پیدائش سے پہلے بدیع الدین قطب المدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی ولادت کی خوشخبری دی تھی. بدیع الدین قطب المدار سلسلہ مداریہ کے بانی ہیں. بدیع الدین قطب المدار نے ان کی ولادت سے پہلے ان کی آمد کی خوشخبریاں دی تھیں. عزیزان ملت, بہت سارے معاملات سیدنا سید سالار مسعود غازی کے ہیں. آپ ہم سبھی لوگوں کی عقیدتیں کی چوشا شریف سے جڑی ہوئی ہیں, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے جڑی ہوئی ہیں. آپ جانتے ہیں سید سالار مسعود غازی جن کی بہرائش شریف میں مزار, ان کا معاملہ کیا ہے, کتنے عظیم ولی ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے ساتھ پرابلمس ہیں, اتنی زیادہ پرابلمس ہیں کہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یار یہ ہم کر کیا رہے ہیں, یا پھر کبھی کبھی جان بوجھ کر کے بھی اپنے خود کے پورے وجود کو گڈھے کے اندر ڈال دیتے ہیں. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا تارک السلطنت, اور جس کی بارگاہ میں نہ صرف یہ کہ ظاہری بیماروں کو شفا ملتی ہے بلکہ باطنی مریضوں کو بھی وہاں سے شفا کامل و عاجل عطا کیا جاتا ہے, وہ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں لطائف اشرفی کے اندر آپ کے مرید خاص اور آپ کے خادم خاص نے ترتیب دی. فرماتے ہیں کہ جب سید سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں مخدوم اشرف تشریف لے کر کے جاتے تھے تو غالباً 1 یا 2 میل پہلے سے ننگے پاؤں ہو جاتے تھے. پاؤں سے جوتے, چپل, کچھ بھی ہوتا تھا, پاؤں سے نکالتے تھے, ننگے پیر ہو جاتے تھے. اور جب آپ کے خادم خاص صاحب لطائف اشرفی, جنہوں نے ترتیب دی لطائف اشرفی, وہ جب پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ کافی جگہوں پر جاتے ہیں, مزارات پر جاتے, کبھی یہ طریقہ نہیں اپناتے, یہاں پر ایسا طریقہ کیوں اپناتے, اتنی دور سے ہی آپ چپل اتار دیتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں معلوم ہے یہ بارگاہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے, یہ بارگاہ اتنی عظیم بارگاہ ہے, اتنی عظیم بارگاہ ہے کہ یہاں پر ہر آدھے گھنٹے کے اندر, ہر آدھے گھنٹے میں حاضری کی اجازت خضر جیسا عظیم مقرب خدا سید سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں حاضری ہونے کے لیے ہر آدھی گھنٹے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں سید سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق اور اجازت عطا فرما. غور کر رہے ہیں آپ, کبھی غور کر کے دیکھیں کہ سید سالار مسعود غازی اتنا بڑا نام کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسا بندہ اس بارگاہ میں ننگے پاؤں حاضری دے, اس بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے خضر جیسے لوگ, خضر علیہ السلام کوئی عام شخص کا نام نہیں ہے,
قرآن مقدس کے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا باضابطہ واقعہ پورا موجود ہے، تفصیلات موجود ہیں۔ سید سلام مسعود غازی حضور حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ عزیزان ملت آپ غور کر کے دیکھیں کہ اتنا عظیم بندہ قرآن نے جس کو اپنے دامن میں جگہ دی، موسیٰ علیہ السلام نے جس کی صحبت کے لیے درخواستیں کی، گزارشیں کی کہ خضر آپ ہمیں اپنی صحبت عطا کر دیں، چند لمحے ساتھ میں رہنے کا ہمیں موقع عنایت فرما دیں، ایسا عظیم بندہ سید سلام مسعود غازی کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے ہر آدھی گھنٹے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کتنی بڑی بارگاہ سید سلام مسعود غازی کی ہے، مگر ہمارے ساتھ میٹر یہ ہے کہ ہم نے غازی میاں کے نام سے بنارس کی سرزمین پر آس پاس کے علاقوں کے اندر مریا کے نام سے علاقہ مشہور کر دیا ایک میلہ۔ عزیزان ملت ہمارے اوپر جو رسوائیاں آئی ہیں، جو ناکامیاں ہم پر سوار ہو گئی ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہو گئی ہیں، باضابطہ ہم نے انہیں انوائٹ کیا، باضابطہ اپنے عمل اپنے کردار کے ذریعے ہم نے انہیں اپنے قریب کیا ہے۔ آپ کے علاقے کا بھی یہ میلاد النبی شریف کا پروگرام ہر جانب چل رہا ہے، بڑی شرم کی بات ہے میرے عزیزوں، میں یہ باتیں کہنے کا عادی نہیں ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات غور کریں، اپنے اندر فکر کی کیفیتیں پیدا کریں۔ ابھی غالباً کل یا پرسوں ایک چھوٹی سی کامیڈی کی ویڈیو کلپ میرے نگاہ سے گزری، اس میں 3 غالباً لڑکے رہتے ہیں، وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں گفتگو کرتے ہیں معلوم ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ارے یار ہمیں دلہی پور جانا ہے، تو ایک بندہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ڈائری اور قلم لے لینا۔ معلوم ہے کیوں کہتا ہے وہ ڈائری اور قلم لے لینا؟ اس کی وجہ بتاتا ہے، وجہ یہ کہ وہاں پہ بہت ساری بیٹیاں رہتی، ان سے نمبر مانگو وہ جلدی نمبر مل جاتے ہیں۔ اور عزیزان ملت یہ غور کرنے کی بات ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ کون بچیاں آتی ہیں؟ ہماری بہنیں ہوں گی، ہمارے گھر کی بیٹیاں ہوں گی، ہمیں اس بات کے پاس لحاظ نہیں رہا۔ عزیزان ملت اگر کوئی غیرت مند قوم ہوتی تو ان بچوں کے اوپر باضابطہ FIR کیا جاتا، پورے دلہی پور کے علاقے کی جانب سے مانہانی کا دعویٰ کیا جاتا کہ ہماری بیٹیوں کی آبروئیں بدنام کی جا رہی ہیں، ہماری بیٹیوں کی عزتیں نیلام کی جا رہی ہیں، تمہاری اوقات کیسے ہوئی، تمہاری حیثیت کیسے ہوئی کہ تم نے ایسی باتیں کہی کہ ہمارے یہاں کی جو بیٹیاں عزتوں کے ساتھ آتی ہے، اپنے ننیحال اپنی بہن اپنی خالہ کے گھر پہ آتی ہے، وہ اس لیے آتی ہے ہمارا گدیاں کرنے کے لیے آتی ہے، مگر ہمارے کان پر جوتک سے نہیں رینگتی ہے۔ اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ ہم نے غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، ہم پر جو ذلت و رسوائیاں مسلط ہوئی ہیں وہ ایسی نہیں ہوئی ہیں۔ ہم نے باضابطہ، میں نے کہا نا آپ سے کہ باضابطہ ہم نے اپنے عمل سے اپنے کردار سے اپنے گفتار سے باضابطہ انہیں انوائٹ کیا ہے کہ آؤ بھائی جتنی بھی رسوائیاں جتنی بھی ذلتیں سما کر کے ہمارے اوپر سوار ہو جاؤ۔ عزیزان ملت آج ہم کس ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو کبھی غور و فکر کرنا ہو آپ اٹھا کر کے دیکھیں کہ داڑھی ٹوپی والوں کے حوالے سے باضابطہ طور پر کیا مائنڈ سیٹ اپ کیا جا رہا ہے، پورا پلان کیا بنایا جا رہا ہے۔ آج جب بھی کبھی کسی علاقے کے اندر دہشت گردانہ کوئی کام کیا جاتا ہے، جبکہ ہر سیکولر مائنڈ کا بندہ جاتا ہے کہ دہشت گرد کا کسی مذہب کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، مگر اس کے باوجود جب بھی کوئی نیوز چینل، جب بھی کبھی کوئی پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا جب بھی کسی دہشت گرد کی تصویر چھاپتی ہے تو ایک داڑھی ٹوپی والے کے ساتھ چھاپتی ہے اور اس کا نام عبدالرحمان عبدالرحیم عبداللہ اس طریقے سے اس کا نام تشہیر کیا جاتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے سوچنے کا انداز تبدیل کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ دنیا ہمیں کہاں سے کہاں لے کر کے جا رہی ہے، اور اگر ہم نے اپنی عزت کے لیے اپنی سرخروئی کے لیے اپنی عظمت کے لیے خود سے لڑائی نہیں لڑی تو یہاں پہ تو میٹر یہ کہ سگا بھائی اپنے بھائی کے لیے کوٹ کچہری جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، تو دنیا والوں کے سے کیوں ہم امیدیں رکھ رہے ہیں؟ ہمارا یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے رب نے ہمیں بڑا اچھا طریقہ دے دیا کہ اگر تم اپنی کیفیت تبدیل کرنا چاہتے ہو، تم اگر سربلندی حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنا ایمان مضبوط کرو، اپنی حالتیں تبدیل کرو۔ عزیزان ملت غور کرے، مائنڈ کا پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا کے اندر آپ دیکھ لیں، جب بھی کبھی کوئی ایسے خودکش حملے ہوتے ہیں، دہشت گردانہ طریقے پر کوئی کام کیا جاتا ہے، پیچھے کوئی بھی کام کر رہا ہو، پیچھے کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی تنظیم کام کر رہی ہو، مگر جو نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے وہ ایک داڑھی ٹوپی والا بندہ ہوتا ہے۔ عزیزان ملت یہ جانتے ہوئے کہ دہشت گرد کا کسی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بالخصوص دین اسلام، ارے یار دین اسلام کی آپ بات کیا کرتے ہیں؟ اسپین کی سرزمین پر جب مسلمانوں کے مغلوب ہو جانے کے بعد ایک علاقے سے ایک یہودی گزرتا ہے تو وہاں پر اس نے راستے میں پڑا ہوا ایک پتھر دیکھا تھا، ایک اینٹا دیکھا تھا، تو اس نے اپنے عیسائی ساتھی سے اس نے کہا تھا کہ لگتا ہے یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا،
वो हैरत में पड़ गया कि यार तुम्हें कैसे पता कि यहां से कोई मुसलमान नहीं गुजरा? तो मालूम है क्या कहता है? एक यहूदी ये बता रहा है, एक यहूदी ये कह रहा है, उसकी वजह ये क्योंकि यहाँ पर एक ईंटा गिरा हुआ है, एक ईंटे का टुकड़ा गिरा हुआ है, एक ईंटे का यहाँ पर टुकड़ा गिरा हुआ है। अगर कोई मुसलमान गुजरता तो उसके नबी की तालीम है कि रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को किनारे कर दो, तो वो इसे उठा करके किनारे कर देता। रास्ते में पत्थर का मौजूद होना ये बता रहा है कि यहाँ से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है। अज़ीज़ान मिल्लत, आप गौर कर रहे हैं, लोगों की ज़हनियतें ये थी, लोगों की फिक्रें, लोगों की सोचें ये थी, मगर उसके बावजूद ये पूरा का पूरा जो माइंड सेटअप किया गया, पूरा प्लान बनाया गया, उसकी बुनियादी वजह क्या थी? बुनियादी वजह ये थी कि मुसलमानों की जो अच्छी छवि है, मुसलमानों की जो हुस्न सुलूक, जो अच्छे अखलाक, जो नेक किरदार है, इस नेक किरदार और नेक तरीके और इनके कैरेक्टर को लोगों के सामने मुंतकिल कर दिया जाए, गंदला कर दिया जाए, मैला कर दिया जाए। बाज़ाब्ता तौर पर आप सोचें, एक बच्चा है, वो इस दौर के अंदर पैदा हो, उसकी निगाह के सामने जब भी कभी कहीं पर विस्फोट होगा, उसकी निगाह के सामने आएगा कि एक मुसलमान नामी कोई शख्स है। उसकी निगाह के सामने जो तस्वीर जो छपेगी, जो चेहरा आएगा, वो दाढ़ी टोपी वाले का आएगा। अब आप मुझे बताएं कि एक बच्चा जिसने 2 साल 3 साल की उम्र से जब भी कभी खुदकश हमले हुए हो, ऐसे लोगों का चेहरा और ऐसे लोगों का नाम देखा हो, ऐसी कम्युनिटी के नाम को देखा हो, उसके जहन में क्या तस्वीर छप रही है? उसको क्या समझाया जा रहा है? उसको बगैर किसी मदरसे, बगैर किसी स्कूल और बगैर किसी एकेडमी के उसे घर के अंदर से बाज़ाब्ता क्या तालीम दी जा रही है? तो अज़ीज़ान मेरे, अगर आप गौर और फिक्र करेंगे तो उसकी बुनियादी वजह जो मैंने कहा कि हमें अपने हक की लड़ाई खुद से लड़नी पड़ेगी। आज अगर हमारे इलाके को, इस इलाके के इस मिलाद नबी शरीफ के प्रोग्राम को मेले में तब्दील किया जा रहा है या बाज़ाब्ता कोशिशें की जा रही है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, अपने नबी से मोहब्बत का दम भरने वालों की जिम्मेदारी बनती है कि इसमें तब्दीलियां पैदा की जाए और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने का जो जायज, मुस्तहसन, अच्छा तरीका है, उस तरीके को रवाज दिया जाए। और वो सारे तरीके के बाज़ाब्ता अस्तग़फिरुल्लाह हमारे माँ बहनें आकर के लोगों की निगाहों का तमाशा बने, लोगों की बेगैरतियों का निशाना बने और हर एक पर ठटक्काबाजियां करें। और इज़ान मिल्लत, इन सब चीजों पर हमें खुद गौर फिक्र करना होगा। नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सरजमीन पर तशरीफ आवरी की बहुत सारे मकासिद हैं। उन मकासिद को कुरान अलग अलग अंदाज में बयान करता है। यही कुरान कहता है कि ऐ नबी, आपको दुनिया के अंदर लोगों के दरमियान इस सरजमीन पर इसलिए भेजा ताकि लोगों को आप किताब की और हिकमत की तालीम सिखाएं, लोगों पर अल्लाह ताला की आयतों की तिलावत करें और लोगों के मनों को साफ सुथरा करें, लोगों के दिल साफ सुथरा करें। और इज़ान बिल्लाह, यही कुरान मुक़द्दस कहता है कि नबी, आपको इसलिए भेजा गया ताकि आप दीन इस्लाम को तमाम अदियान पर गालिब कर दें, और दीन इस्लाम गालिब होने के लिए ही आया है। यही सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। फिर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे तमाम उम्मत के लिए, तमाम इंसानियत के लिए मुअल्लिम बना करके भेजा गया। कहीं हुजूर फरमाते हैं कि मुझे अच्छे अखलाक को बामे उरूज तक पहुंचाने के लिए इस खाकदान गीती को मबूस किया गया। आप गौर करके देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जमीन पर आने का मकसद क्या है। उन मकासद पर जब आप गौर करेंगे तो फिर पता चलेगा कि हुजूर नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने के बाद हमें क्या तरीके दिए हैं, क्या सलीके सिखाए हैं। और इदारे मोहतरम, हुजूर नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मिलाद शरीफ की जो महफिल है, इन महफिल का अगर आप जायजा लें, इन महफिल के जवाब पर हमारे उलमा ने, हमारे फुक़हा ने कम मेहनतें नहीं की हैं। आज तो हमारे लिए बड़ी आसानियां हो गई हैं। हम जब भी उठते हैं मुंह ढा करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मिलाद शरीफ की महफिल का इनेकाद कर लेते हैं। हमें किसी दलील की लोगों को देने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे फुक़हा ने इसके लिए बड़ी दलीलें दी हैं। और मालूम दलील कैसे कैसे दी गई है। हुजूर इमाम अहले सुन्नत जब फजले रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में जाते हैं, ये फजले रहमा गंज मुरादाबादी, मुहद्दिसे गंज मुरादाबादी, ये बहुत बड़े बुजुर्ग का नाम है। इनकी बारगाह में बहुत सारे अगियार भी बारगाह में जाते थे और फैज़ात हासिल करने की कोशिश किया करते थे। मौलाना शाह फजले रहमा गंज मुरादाबादी, ये गंज मुरादाबाद शरीफ जो है ये हरदोई के जिला हरदोई के अंदर पड़ता है। मौलाना फजले रहमा गंज मुरादाबादी के बाद पास इमाम अहले सुन्नत तशरीफ लेकर के गए और कहा कि हजरत आप फरमाएं कि मिलादुन नबी शरीफ की महफिल का इनेकाद करना क्या है, कैसा है। मिलादुन नबी शरीफ का इनेकाद करना क्या है, कुछ लोग इसको नाजायज कहते हैं। तो मौलाना फजले रहमा गंज मुरादाबादी फरमाते हैं
کہ ایسی بات ہے مفتی صاحب تو آپ ہیں, دنیا بھر سے فتوے آپ کے پاس آتے ہیں اور یہ مسئلہ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں. تو مولانا فضل رحمہ فرماتے کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اسے جائز اور مستحسن سمجھتا ہوں, باعث اجر و ثواب اور باعث فیوزات اسے سمجھتا ہوں. پھر دیکھیں آپ, مولانا شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی بہت عظیم بزرگ ہیں, بہت عظیم بزرگ ہیں, علم کے اندر عمل کے اندر بہت عظیم نام ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ آپ تو اسے صرف جائز اور مستحسن سمجھتے ہیں, مگر میرا معاملہ یہ ہے کہ میں اسے سنت سمجھتا ہوں. اور دلیل پھر دیتے ہیں, دلیل دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ آج جب ہم محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں تو قمقمے لگاتے ہیں, چراغ روشن کرتے ہیں, قاریریں بچھاتے ہیں, شامیانے لگاتے ہیں اور بڑے آرام و سکون کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ولادت کرتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کا بیان کرتے ہیں. مگر میں سنت اسے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کی اصل صحابہ کرام سے ثابت ہے, اور حضور نے فرمایا کہ سنت جو میرے اور میرے خلفائے راشدین اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا وہی راہ راست پر ہے, وہی صراط مستقیم پر ہے. تو فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ صحابہ کرام سے میلاد النبی شریف کی اصل ثابت ہے. وہ اس معنی کر کہ صحابہ کرام جب کبھی میدان جنگ میں جاتے تھے, آج تو ہم بڑے آرام و سکون کے ساتھ محافل میلاد شریف کا انعقاد کرتے ہیں, شامیانے لگا کر کے, اگر بارش کا دن ہوتے اس کے اوپر ترپال بھی لگا دیتے ہیں, لوگوں کے لیے بیٹھنے کے لیے کرسیوں کا انتظام, لوگوں تک اچھے انداز میں آوازیں جائیں اس کے لیے مائک کا انتظام, بہت سارے اپنے اپنے طور پر انتظامات کیے جاتے ہیں. فرماتے ہیں مگر حضور کے زمانے میں صحابہ کرام جب میلاد شریف کی محافل کا انعقاد کرتے تھے تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کسی شامیانے کے اندر بیٹھ کر کے, کسی قمقمے کو لگا کر کے, کسی قالین کو بچھا کر کے محافل میلاد شریف کا انعقاد نہیں کیا کرتے تھے, بلکہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ میدان جنگ کے اندر تپتے ہوئے صحرا میں کفار و مشرکین یہود و نصارہ کے تلواروں کے سائے تلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کا انعقاد, میلاد شریف کی محافل کا انعقاد کیا کرتے تھے, اور باضابطہ لوگوں کو یہ درس دیتے اور بتاتے نظر آتے تھے کہ دیکھو ہم ایک ذلیل قوم تھے, ہم در در کی ٹھوکریں کھانے والے اور در در اپنی پیشانیاں جھکانے والے لوگ تھے. اگر ہمیں عزتیں ملی ہیں, ہمیں عظمتیں ملی ہیں, اگر ہمیں بلندیاں ملی ہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بدولت ملی ہے. تو اے لوگوں, ہم تم سے جنگ اس وقت تک نہیں کرتے, تم اسلام کے دامن میں تشریف لے کر کے آؤ. عزیزان ملت تو فرماتے ہیں کہ آج ہم میلاد شریف بڑے آرام و سکون کے ساتھ کرتے ہیں. صحابہ کرام تلواروں کے سائے میں حضور کی میلاد شریف کی محافل کا انعقاد کرتے تھے, اور جو ہماری میلاد شریف کی محفل کا اختتام ہوتا ہے تو ہم اپنے محافل کے اختتام پر باضابطہ شیرینیاں تقسیم کرتے ہیں, لڈو پیڑے اور اس طور پر بہت ساری چیزیں جو بھی ہمیں میسر آتا ہے تقسیم کیا کرتے ہیں. مگر صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب میلاد شریف کی محافل ختم ہوتی تھی تو یہ لوگ کوئی لڈو پیڑے تقسیم نہیں کرتے تھے, بلکہ یہ صحابہ کرام اپنے سروں کا نذرانہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے. غور کر کے دیکھا میرے عزیزو آپ نے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کی محافل کا انعقاد صحابہ کرام کس انداز میں کیا کرتے تھے, اور آج ہمارا محافل میلاد کے انعقاد کا طرز اور طریقہ کیا ہو گیا. حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محافل کے انعقاد سے ایک بات تو بالکل واضح ہے, ایک بات تو بالکل صاف ہے کہ ہمیں مقاصد پر غور کرنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاکدان گیتی پر ہمارے درمیان تشریف لانے کی بنیادی وجہ کیا تھی. قرآن مقدس ایک مقام پر کہتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ حضور کے تشریف لانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتے ہیں. عزیزان محترم, میں زیادہ لمبے گفتگو کرنے والا نہیں چونکہ شعراء کرام کی لمبی فہرست ہے, چند باتیں اور انشاءاللہ یقین جانیں اگر آپ ابھی نہیں سمجھ پا رہے, اگر آپ ریکارڈ کر کے رکھ لیں گے, بعد میں اطمینان سے سکون سے ایک درد مسلم اپنے اندر سینے میں رکھ کر کے سنیں گے تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی کتنی ضروری باتیں ہیں جس پر ہمیں آپ سب کو غور و فکر کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ وہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم سکھانے کے لیے, لوگوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرنے کے لیے اس خاکدان گیتی پر جلوہ افروز ہوئے ہیں. آپ اٹھا کر کے دیکھیں کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مقدس اور حضور کا مبارک وجود اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصوبات کس قدر اعجازات رکھتے ہیں. حضور کے معجزے مشہور ہیں,
معجزے کتنے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے؟ ایک دو معجزہ نہیں ہے، ایک دو معجزہ نہیں، انشاءاللہ اگر میں گفتگو کروں تو ہر جملے پر نعرے لگ سکتے ہیں۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دو معجزہ نہیں ہے، سر سے پاؤں تک، پاؤں کے ناخن سے لے کر کے سر کے بال تک، اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مقدس سے لے کر کے آنسوئے مبارک تک، یہ تمام کی تمام چیزیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چیزیں اپنے اندر عظیم معجزات رکھتی ہیں۔ حضور کے وجود، ہاتھ پاؤں کی باتیں تو آپ چھوڑیے، حضور کے لعاب مبارک کا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی ٹوٹی ہوئی ہڈی پر لگتا ہے تو جوڑ دیتا ہے، کسی اندھی آنکھ پر آتا ہے تو اسے روشنی عطا کر دیتا ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف لعاب مقدس کا معاملہ یہ ہے کہ کسی کھارے کنویں میں جاتا ہے، کسی کھارے کنویں میں جاتا ہے تو اس کنویں کو مٹھا کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب مقدس ہے۔ اب غور کر رہے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر معجزات عطا فرمائے، مگر اس قدر معجزات عطا کیے جانے کے باوجود بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شعراء نے سرکار مدینہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوبہ ہما دارم کی تنہا داری۔ یا نبی، تمام انبیاء کرام کو جو الگ الگ معجزات، الگ الگ اوصاف، الگ الگ کمالات عطا کیے گئے، وہ سب کے سب آپ کے اندر جمع کر دیے گئے۔ یہ جملہ اور یہ مفہوم مدارج النبوہ کا ہے، مگر بعض علماء اور بعض عشاقان مصطفیٰ کی اگر باتیں آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کہنا کہ الگ الگ انبیاء کرام کو جو معجزات عطا کیے گئے تھے وہ سب حضور کے اندر جمع کر دیے گئے، اس کو اس انداز میں کہو کہ تمام انبیاء کرام کو جو معجزات عطا کیے گئے تھے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عطا کیے گئے تھے۔ یعنی الگ الگ انبیاء کرام کو جو معجزات دیے گئے، الگ الگ انبیاء کرام کو جو معجزات دیے گئے تھے وہ سب حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم کے وجود مسعود کی برکتیں تھی کہ اگر حضور نہ ہوتے تو نہ کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا، اور جب نبی کو پیدا کرتا تو پھر معجزہ دینے کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ پھر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزے عطا کیے، معجزات بھی عطا کیے اور الہاسات بھی عطا کیے۔ معجزہ کہتے ہیں کہ اعلان نبوت کے بعد کسی نبی سے جو خلاف عادت کام صادر ہوتا ہے اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ خلاف عادت کسی نبی سے جو کام ظاہر ہوتا ہے، لوگوں کی عقلوں کو حیران کر دیتا ہے، لوگ اس کا جواب لانے سے قاصر ہوتے ہیں، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ مگر اعلان نبوت کے پہلے اگر نبی سے کوئی ایسا کام ہو تو اسے ارحاس کہا جاتا ہے۔ اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ حضور کے معجزات تو اپنی جگہ مسلم، حضور کے جو ارحاسات ہیں، یعنی اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور سے ایسی باتیں صادر ہوئی ہیں کہ جن پر بندہ اگر غور و فکر کرے تو لوگوں کی عقلیں حیران ہو جاتی کہ ارے یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ غور کریں میرے عزیزو، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود مقدس کے اندر سر سے پاؤں تک بے شمار معجزے عطا کیے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء کرام کو جو بھیجا جاتا تھا وہ کسی قوم کی طرف، کسی علاقے کی طرف، کچھ لوگوں کی جانب بھیجا جاتا تھا، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ ہمارے نبی کو صبح قیامت تک کے لیے اور تمام عالم کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ بے شک سبحان، تمام عالم کے لیے، میں نے کہا تھا کہ کوئی بھی لفظ ضائع نہ جانے دیجیے گا، تمام عالم کے لیے، صرف انسان بھی میں نہیں کہہ رہا بلکہ تمام عالم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ گزشتہ انبیاء کرام جب اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، دین کی جانب بلاتے ہیں تو ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو بلاتے تو کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس؟ نہیں، قرآن کہتا ہے کہ ان کا انداز ہوتا ہے کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری جانب نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں تمہیں ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی جانب تم لوگوں کو بلاتا ہوں۔ عزیزان محترم غور کریں کہ گزشتہ انبیاء کرام تشریف لے کر کے آئے تو جب وہ اپنے نبی، اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں تو دعوت دینے کا انداز ہوتا ہے کہ وہ ایک قوم کو بلاتے ہیں، یا بنی اسرائیل،
او چلڈرن آف اسرائیل، یا اس طریقے سے اے بنی اسرائیلی، اے اسرائیل کی اولادوں، وہ ایک قوم کو، ایک کمیونٹی کو دین کی جانب اور اپنی رسالت کی جانب، اپنی نبوت کی جانب بلاتے ہیں. مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ جب میرا نبی کسی کو بلاتا ہے تو وہ کسی قوم کو نہیں بلاتا ہے، وہ کسی قوم کو نہیں بلاتا ہے، کسی ایک علاقے، ایک خطے کے کسی انسان کو نہیں بلاتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جب وہ لوگوں کو بلاتے ہیں تو کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے تمام کے تمام لوگوں، میں تم لوگوں کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر کے مبعوث کیا گیا ہوں. غور کریں، یا ایھا الناس انی الیکم رسول النبی، اس طریقے سے کہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی جمیعہ کے الفاظ ہیں. آیت کریمہ کے اندر لفظ جمیعہ ہے کہ تم سب کی جانب رسول بنا کر کے مبعوث کیا گیا ہوں. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ بڑے شرف کی بات ہے، یہ بڑے اعجاز کی بات ہے، ہم اسے سمجھ نہیں پا رہے. اور ایک چیز کو یاد رکھیے گا، میں یہاں پہ بتا دوں ایک بڑی قیمتی بات، کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم جب کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتے نا، کسی چیز کو اہمیت نہیں دیں گے نا، تو ہم اس کا کما حق کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے. جب تک ہم خود سے کسی چیز کو اہمیت نہیں دیں گے، اس وقت تک ہم اس کا کما حق کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں. اس کی ایک دو نہیں، سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، ایک دو نہیں، سینکڑوں مثالیں موجود ہیں. جب تک ہم خود اپنے بچوں کو عزتیں نہیں دیں گے، اپنے بچوں کو آگے نہیں بڑھائیں گے، اس وقت تک کوئی دوسرے کو نہیں پڑی ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو اپنے سر کے اوپر بٹھائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اگر کسی علاقے کے بچے کی تعریف کی جاتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ یار اس کے والدین اس سے بڑے خوش رہتے ہیں، یار یہ والدین سے اس کا رویہ بڑا بڑھیا، جب بھی والدین سے ملتا ہے بڑے میٹھے انداز میں گفتگو کرتا ہے، جب بھی والدین سے دور ہوتا ہے قریب جاتا ہے سلام کرتا ہے، والدین کی خیر خیریت پوچھتا ہے، انہیں خرچ دیتا ہے، ان کی خدمتیں کرتا ہے، دوا علاج کے لیے بہت سارے. غور کریں میرے عزیزوں، میں تفصیل میں جا کر کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، آپ سب الحمدللہ سمجھدار لوگ ہیں، آپ غور کر کے دیکھیں کہ جب تک ہم کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتے ہیں وہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی ہے. آپ کے ارد گرد ایسے بہت سے اولیاء کرام موجود ہیں، ایسے بہت سے اولیاء کرام موجود ہیں کہ جن کی بارگاہ سے کسی زمانے میں کوئی عالم دین تشریف لے کر کے آیا، ان کی بارگاہ میں بیٹھا، ان سے فیض حاصل کیا، پھر وہ اپنے علاقے میں گیا تو بہت بڑا اللہ کا ولی بن کر کے چمکا، اور آج اس کے آستانے پر لاکھوں لوگ آتے ہیں، سالانہ کروڑوں کی آمدنیاں ہیں. ایک مثال سے پیش کر رہا ہوں. بنارس کے اندر لاٹ کی سرزمین پر حضور مفتی رضا علی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار شریف ہے، قطب بنارس. ان کی مزار پر کوئی قبہ نہیں ہے، کوئی قبہ نہیں ہے، کوئی ٹائلز ماربل نہیں ہے، ایک سیدھی سی سمپل سی مزار ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کو کہ ہم کسی چیز کو جب تک اہمیت نہیں دیں گے اس وقت تک ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں. اس ٹاپک پر اور اس حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں. ہمارے قریب میں لاٹ کی سرزمین پر قطب بنارس مفتی رضا علی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار شریف ہے. اب آپ دیکھیں ایک سادہ سی مزار ہے، نہ ٹائلز ہے، ماربل ہے، نہ اے سی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مگر ان کی بارگاہ سے جنہوں نے ان کی اہمیت کو سمجھا، حضرت سیدنا شمس الدین جن کو آج دنیا غوث بنگالہ کہتی ہے، غوث بنگالہ جن کی آج اس دور کے اندر سالانہ انکم تقریباً کروڑ روپے کے قریب ہوگی، اس صرف ایک آستانے کی آمدنی کروڑ روپے سے زیادہ ہوگی. غوث بنگالہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے قطب بنارس مفتی رضا علی فاروقی کی عظمت کو سمجھا تو ان کی ذات سے ان کا فائدہ معلوم ہے کیا ہوا؟ ذات سے فائدہ یہ ہوا کہ آج پورے ہندوستان، بلکہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ آس پاس کے جو ممالک ہیں ان علاقوں کے اندر بھی غوث بنگالہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض پہنچ رہا ہے اور وہ لوگوں کو فیض پہنچا رہے ہیں. بے شک سبحان اللہ. جب تک ہم کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتے ہیں اس وقت تک ہمیں خود بھی اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو میرے عزیزوں کبھی غور کر کے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی منت کے، بغیر کسی چڑھاوے کے، بغیر کسی سماجت کے، بغیر کسی منت مانے اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمد میں پیدا کیا. یہ اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس احسان کا کوئی بدل اور کوئی اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتے ہیں.
اللہ तबारक व तआला ने सर से पैर तक, माँ बाप, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाब, आसमान का साया, जमीन का बिछौना, पानी की सैराबी, आबो दाना, बहुत सारी चीजें अता की। और साथ ही साथ कह दिया वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमत को गिनना चाहो तो उसे नहीं गिन सकते, शुमार नहीं कर सकते हो। और किसी नेमत पर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी शुक्राने और किसी एहसान की बात नहीं की है, मगर जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे दरमियान मबूस फरमाया है तो उनके मबूस करने के साथ ही साथ ये साथ में लाहका लगा दिया, साथ में ये बात भी लगा दी कि मैं तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूं। गौर करें मेरे अजीजों, कभी फिक्र करके देखें कि कोई मामूली कोई आम सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर इतने करामात फरमाए, हम पर इतने इनामात फरमाए, मगर किसी भी इनाम के वसूल पर, किसी भी इकराम के मिलने पर ये नहीं कहा कि मैं तुम पर एहसान कर रहा हूं, मगर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर हमें अता किए जाने पर अल्लाह ने कहा कि मैं तुम पर बहुत एहसान कर रहा हूं। गौर करें मेरे अजीज, आप गौर करके देखें तो फिर आपको महसूस होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर मांगे हुए, बगैर किसी मन्नत चढ़ाए हुए, बगैर किसी मन्नत के माने हुए अल्लाह ताला ने हम पर कितना बड़ा करम किया है कि हमें सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होना नसीब फरमाया है। हुजूर का उम्मती होना कोई मामूली बात है यार, कोई आम बात नहीं है, कोई इतनी हल्की बात नहीं है कि आप ऐसे बस सुन करके गुजर जाएं। ईसा अलैहिस्सलाम जैसा अजीम नबी आज जिनके साथ मुसलमानों के मुकाबिल में वर्ल्ड लेवल पर, मुसलमानों के मुकाबिल में वर्ल्ड लेवल पर जो मजहब आकर के खड़ा होता है उसे क्रिश्चियन कहा जाता है, उसे ईसाई कहा जाता है। मुसलमानों के मुकाबले में कोई और मजहब नहीं आता है, चूंकि मुसलमानों की अक्सरियत को देखते हुए मुसलमानों के मुकाबिल जो मजहब आता है वो ईसाइयत आकर के खड़ा होता है। इतनी बड़ी कम्युनिटी और इतने बड़े जमात वो जिस नबी को मानते हैं वो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाज़ाब्ता अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, ऐ अल्लाह मुझे उम्मत मोहम्मद में होना नसीब फरमा, सुभान, मुझे उम्मत मोहम्मद बना दे। और जब दुआएं होती रहती है तो बाज़ाब्ता फिर ईसा अलैहिस्सलाम ये भी कहते हैं कि ऐ अल्लाह हर नबी को तू ऐसी दुआ अता फरमाता है कि उसकी दुआ रद्द नहीं की जाती, उसकी वो दुआ रद्द नहीं होती। ऐ अल्लाह मैं अपनी उसी दुआ को बरुए कार लाता हूँ और उसी दुआ का वास्ता पेश करता हूँ, ऐ अल्लाह तू मुझे उम्मत मोहम्मद में पैदा फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी ये दुआ कबूल करता है और उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लेता है और कुर्ब क़यामत में ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर के आएंगे, मगर एक नबी की हैसियत से नहीं, एक उम्मती की हैसियत से। कभी गौर करके देखें मेरे अजीजों, ईसा अलैहिस्सलाम किसी पीर साहब का नाम नहीं है, या शहर के किसी बहुत बड़े ख्वाजा साहब का या गौस साहब का या कुतुब साहब का नाम नहीं है। ईसा बाज़ाब्ता एक नबी का नाम है, इतना अजीम नबी जो पूरी कौम के लिए हिदायत का चश्मा बनकर तशरीफ लेकर के आया था। ऐसी कम्युनिटी, ऐसी जमात की जानिब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर के जाते हैं और लोगों को दावत दीन देते हैं, दावत ईमान देते हैं। वो अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं कि मुझे उम्मत मोहम्मद में होना नसीब फरमा। तो कोई तो वजह होगी, कोई तो वजह होगी, इसी वजह पर हमें आपको गौर करना है। अब जिस दिन हम आपने गौर कर लिया एक मुसलमान होने की हैसियत और मुसलमान होने की अजमत को जिस दिन हमने पहचान लिया, फिर आप ये समझ लें कि उसी दिन से हमारी अजमत का सितारा चमकना शुरू हो जाएगा, उसी दिन से हमारी कामयाबी और कामरानी का सितारा तुलू होना शुरू हो जाएगा। जिस दिन हमने अपने दिमाग के अंदर ये बात बिठा ली कि हम बड़े अजीम लोग हैं, हम बड़े अजीम लोग हैं कि जिन लोगों ने पूरी दुनिया को हर दौर में सहारा दिया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था ना, मैं सिर्फ एक मिसाल पेश करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो चीन का बहुत नुकसान हुआ था और लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि चीन खड़ा हो पाएगा दोबारा। इसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा नीचे चली गई थी, बहुत ज्यादा नीचे, इंतहाई गुर्बत के आलम में चला गया था। तो बड़े बड़े ज़हीन और फकीर दानिश्वरों को जमा किया गया, मीटिंग की गई, वर्ल्ड लेवल पूरे नेशनल लेवल की मीटिंग की गई, मुल्की सतह पर एक मीटिंग की गई, बड़े बड़े दानिश्वरों को बिठाया गया, मशवरा किया गया कि आखिर हम कैसे क्या काम करें, क्या काम हम करें कि जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी और ऊपर चली जाए और हमारा मुल्क जो घाटे का शिकार हो गया है इसे दोबारा उरूज मिल जाए। तो मालूम है वहां क्या पेश किया गया था? आज जिस आला हजरत का नाम लेकर के हम लड़ने झगड़ने लगते हैं ना,
کہہ رہے انہوں نے تو خالی فتنہ پھیلایا, اختلاف کیا, پھلا کیا, دکھا کیا, ساری باتیں. میں کوئی ہمدردی یا حمایت کسی سے نہیں چاہتا ہوں. الحمدللہ احمد رضا کی شخصیت ایسی ہے کہ کسی سے منوانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیشہ لوگ جو اہل حق ہیں, جو اپنا سیکولر مائنڈ رکھتے ہیں, یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ جو نیوٹرل رہتے ہیں, وہ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا شخصیت ہے. معلوم ہے کیا ہوا؟ جب باضابطہ نیشنل لیول کی میٹنگ ہوئی, بڑے بڑے بزنس مین لوگوں کو اکٹھا کیا گیا, بڑے بڑے دانشوروں کو اکٹھا کیا گیا, تو وہاں پر لوگوں نے جس چیز پر اپنی ایک جٹتا جتائی اور جس چیز پر وہ آ کر کے رک گئے, وہ حضور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طریقہ معاشیت اور اقتصادیت تھا. حضور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور کے اندر کلکتہ کی سرزمین سے چند لوگوں کے مطالبے پر جب ایک رسالہ تصنیف کیا تھا, ایک رسالہ لکھا تھا کہ تدبیر فلاح و نجات, اس رسالے کو سامنے رکھا گیا, باضابطہ اس رسالے پر غور و فکر کیا گیا, اور ان کی امام احمد رضا کی بیان کردہ جو تشریحات تھی, جو اصول و قواعد تھے, ان پر عمل کرنے کے بعد آج آپ دیکھیں کہ چین کی اکنامی کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے. عزیزان ملت, ہمارے ساتھ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کھیل تماشے سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں. ہمارے ساتھ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مہنگی شادیوں سے اور اچھے کپڑوں سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف قرآن پڑھ لینے کو ہی پورا کا پورا اسلام سمجھتے ہیں. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے انتقال پر ٹوپی لگا کر کے پیچھے ہاتھ باندھ لینے کو ہی پورا کا پورا ہمدردی اور پوری کی پوری انسانیت سمجھتے ہیں. عزیزان ملت, ان چیزوں سے اوپر نکل کر کے بھی ہمیں کچھ سوچنا ہوگا. یہ بڑے بڑے دانشور جو پیدا ہوئے نا, یہ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ پھلا ڈھکا جگہ ہی پیدا ہوئے ہیں. کبھی اپنے ملکوں کے گاؤں دیہاتوں کے اندر کا جائزہ بھی لے کر کے دیکھیں. ملک کے گاؤں دیہاتوں سے بھی ایسے عظیم عظیم دانشور پیدا ہوئے ہیں, ایسے عظیم عظیم آج کے دور کے سائنٹسٹ پیدا ہوئے ہیں کہ لوگ حیرت سے تک رہے ہیں کہ یار وہاں تو کوئی ایسی ایجادات نہیں تھی, اتنی سہولت, اتنی آسانیاں نہیں تھی, پھر بھی لوگ کیسے ترقی کر لیے. میرے عزیزوں, جو میری گفتگو کا ماحصل تھا وہ یہ تھا کہ جب تک ہم اپنی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے, ہم خود اپنی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے, اس وقت تک کوئی دوسرا نہیں ہے ہمارا ہمدرد جو ہمیں اہمیت دے گا. اور پھر میرے عزیزوں, کبھی تنہائی میں غور کر کے دیکھیں کہ کب تک پوسٹر بینر لگا کر کے لوگوں سے عزتوں کی بھیک آپ مانگیں گے. عزت کی بھیک لوگوں سے کب تک مانگیں گے؟ عزیزان ملت, کیا لوگوں سے عزتوں کی بھیک مانگنے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں؟ اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر, عزتیں ذلتیں خداوند قدوس کے دست قدرت میں ہیں, اور تمام بھلائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں. اور کریں آپ جملے کے اوپر قرآن مقدس کے, الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ میرا معاملہ یہ کہ میں بنارس میں کافی جگہوں پر درس قرآن دیتا تھا. ابھی بھی ایک دو جگہ درس قرآن کی محفلیں میری ہوتی ہیں, ہفتہ واری محفلیں ہوتی ہیں. تو قرآن مقدس کو میں نے بڑے قریب سے پڑھنے کی کوشش کی ہے. بہر خیر میں بھی کما حق کو نہیں پڑھ سکا, سمجھ لے کہ ایک ذرے کے برابر میں پڑھ سکا ہوں یا پڑھ رہا ہوں. قرآن مقدس کبھی غور کر کے دیکھیں, قرآن کے یہ دو آیتیں, وَتُعِزُّ, یہ ایک آیت کے دو جملے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزتیں بھی اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے, ذلتیں بھی اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے, مگر ساتھ ہی ساتھ اللہ کہتا ہے کہ بیدک الخیر, اللہ کے ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں. جب بھلائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر میرے ہاتھ میں پیسہ ہوگا تو کیا نکلے گا؟ ہاتھ میں جب پیسہ ہوگا تو پیسہ ہی تو نکلے گا. ہاتھ میں خوشبو ہوگی, آپ سے ملاؤں گا, آپ کے ہاتھ میں خوشبو چلی جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاتھ میں جو ہوتا ہے وہی تو دوسروں کو ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں قرآن کہتا ہے کہ بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں. تو ہمارا عقیدہ اور نظریہ کیا ہونا چاہیے کہ تمام بھلائیاں دینے والی ذات پروردگار عالم کی ہے. مگر ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ بھلائیاں ہمارے ساتھ کہاں ہو رہی ہیں, برائیاں ہمارے ساتھ کہاں ہو رہی ہیں. اکثر ہم لوگ پریشان اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم جس کو آسانی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے پریشانی ہوتی ہے, اور جس کو ہم پریشانی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے. اور میں اپنی طرف سے آسانی کہ آپ نے کرسی پہ بٹھا دیا, آپ نے دعوت دے کر کے بلا دیا, پوچھنے میں نام دے دیا تو میں ایسی بکواسیں کر, نہیں. قرآن مقدس حدیث شریف سے ادھر ادھر میری گفتگو نہیں جائے گی. قرآن مقدس باضابطہ طور پر مجھے کہتا ہے, باضابطہ بڑے تقدس اور بڑی عظمت کے ساتھ قرآن مقدس لوگوں سے یہ خطاب کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اے لوگوں, تم اکثر و بیشتر کسی چیز کو بہتر سمجھتے ہو مگر وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتی ہے. قرآن کی آیت سنیں,
وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خیر لكم. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو مگر وہ تمہارے لیے خراب ہوتا ہے, تمہارے لیے برا ہوتا ہے. اور کبھی کبھی تم کسی چیز کو برا سمجھتے ہو اور وہ چیز تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے. یہ حقیقی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک بندے کے 4 بیٹے تھے, یکے بعد دیگرے ایک مکان میں آنے کے بعد سب کا انتقال ہو گیا, ایک ایک کر کے سب کا انتقال ہو گیا. اگر اس کا ساتھ ہی ساتھ یہ نظریہ ہو کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہنے کی بنیاد پر ہوتا ہے, تو کسی اوجھا سوکھا کے پاس جائے گا, کسی جادوگر سپلی عمل کرنے والے کے پاس جائے گا, کسی 10-20 انگوٹھی پہننے والے, کسی حد شرع سے زیادہ بال رکھنے والے, نمازیں چھوڑنے والے, شریعت کا کھلواڑ کرنے والے کے پاس کبھی وہ جائے گا؟ کبھی نہیں جائے گا میرے عزیزوں, کیونکہ اس کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہوگا کہ عزتیں ذلتیں دینے والا, بھلائیاں برائیاں پروردگار, بھلائیاں ساری کی ساری خداوند قدوس کی جانب سے عطا کی جاتی ہیں. جب یہ عقیدہ اور نظریہ لے کر کے وہ بیٹھا ہوا رہے گا تو بڑے سے بڑا شیطان اور دیوس آئے گا, وہ بھی اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. شیطان, دیوس, خبیث, آسیب یہ لوگوں کے پاس کیوں آتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں ان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے لوگوں سے ایمان اور عقیدے کے ساتھ کھلواڑ کرنا. اور ہمارے ساتھ آپ دیکھیں, ایک شخص کی بچی اگر بیمار پڑ جائے تو معلوم ہے کوئی مولوی صاحب اگر میں بیٹھ کر کے کسی کوئی بندہ ہو اس کی بچی کی طبیعت خراب ہو 5-10 سال سے اور اس سے میں کہوں کہ یار ایسا ہے کسی اوجھا سوکھا کے پاس مت جایا کرو, کسی سفلی اعمال کرنے والے, کسی جادوگر اور اس طرح کے غیر شریعت کا کھلواڑ کرنے والے بندے کے پاس نہ جایا کرو, تو معلوم لوگ کیا کہیں گے؟ مولانا صاحب جب آپ کے اوپر پڑے گی تب آپ کو سمجھ میں آئے گا, ہماری بیٹی ہے ہم جانتے کتنی تکلیف میں ہے. یہ جواب سننے میں آتا ہے. ارے مولانا لوگوں کو کیا معلوم, ان کی دور تو بس مسجد تک اور مدرسے تک ہوتی ہے, جب یہ کاروبار کرے اس میں نقصان ہو جائے, لاکھوں روپے کا گھاٹا ہو جائے تو سمجھ میں آئے گا. عزیزان محترم, یہ آپ نے اپنا عقیدہ بنا کر کے رکھا ہے. اس لیے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے جو بنیادی مقاصد ہیں, حضور ہمیں جہالت سے نکالنے کے لیے تشریف لے کر کے آئے ہیں. کتنی پیاری بات میرے عزیز, حضور کی تشریف آوری سے پہلے جب عرب کا ذکر کیا جاتا ہے نا تو دور جاہلیت کہا جاتا ہے, دور جاہلیت کہا جاتا ہے. حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کا جو دور کہا جاتا ہے وہ جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے, مگر اعلان نبوت کے بعد کا جو دور ہے اس دور کو جاہلیت کا دور نہیں کہا جاتا ہے. کیوں بھائی, کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور جو دین لے کر کے آئے اس دین کی منزل من السماء جو کتاب ہے اس کی پہلی وحی یہی ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق. اچھا کتنی پیاری بات ہے, کتنی پیاری بات ہے کہ اگر بندہ تعلیم یافتہ ہو, پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھنے والا ہو تو پھر عزت کی بھیک مانگنے کسی سے ضرورت نہیں ہے. پڑھنے پڑھانے سے اگر آپ کا تعلق ہے, پڑھنے پڑھانے سے اگر آپ کا تعلق ہے, تعلیم و تعلم سے آپ کا تعلق ہے, دیکھیے میں دین کی صرف بات نہیں کر رہا ہوں, دنیا کے کسی بھی شعبے کی تعلیم کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں, اگر پڑھنے پڑھانے سے آپ کا تعلق ہے تو پھر آپ کو کسی سے عزت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اقرا وربک الاکرم, پڑھنا تمہارا کام ہے, بزرگی والی, کرامت والی, عزت دینے والی ذات پروردگار عالم ہے. کبھی قرآن مقدس کی ترتیب اور آیتوں کے اوپر غور و فکر کر کے دیکھیں کہ قرآن بڑے سادے انداز میں بڑی جلدی کے ساتھ ہم سے اتنی قیمتی باتیں, اتنی عظیم باتیں کہہ کر کے گزر جاتا ہے کہ جب ہم غور و فکر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ اکبر اتنی بڑی بات قرآن کہہ رہا ہے. تو میرے عزیزوں, ہمیں سب سے پہلے ان چیزوں کو جو ہمارے پاس ہے ان کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا. آج اگر کسی کے پاس فلٹر مشین نہیں ہے, پانی کو پیور کرنے والی جو مشینیں آتی ہیں اگر وہ نہیں ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یار ہم تو بڑا بالو والا پانی پی رہے ہیں, بڑا مٹیالہ پانی پی رہے ہیں, پتہ نہیں کیسا گندا پانی ہے, کیسی اسمیل آتی ہے, یہ ہے وہ ہے, فلاں کا بہت ساری باتیں. آپ کو اس پانی کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے, مگر ان علاقوں کے اندر جا کر کے دیکھیں جہاں پر سال کے 3-4 مہینے بالکل سوکھا پڑ جاتا ہے اور وہ لوگ کیچڑ کے اندر سے پانی کو کسی طرح سے الگ کرتے ہیں, پھر اس پانی کو کیچڑ سے الگ کرنے کے بعد جو پانی بچتا ہے پھر اسے پیتے ہیں. اسی دنیا کے اندر لوگ ہیں, ان سے پوچھیں کہ آپ کے علاقے میں جو پانی موجود ہے اس کی کیا اہمیت ہے. تو میرے عزیزوں, ہم پریشان اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں ہم ان سے خوش نہیں ہو پاتے, ان کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے, ان کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے, اس لیے پریشان ہوتے ہیں. جو چیز پاس میں نہیں ہوتی ہے اس کے لیے باویلے کر رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ چیز نہیں مل رہی, وہ چیز نہیں مل رہی, وہ چیز نہیں مل رہی.
اگر ہم خوش ہونا سیکھ لیں اس سے جو ہمارے پاس موجود ہے، پھر آپ دیکھیں گے کیسے آپ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ایک بات اور یہی آخری بات کہ ہمارے پاس ہمارے گھروں کے اندر جو قرآن مقدس رکھا ہوا ہے، میرے عزیزوں مجھے کہتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کے اندر جو قرآن رکھا ہے اس قرآن کی اہمیت کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، اس قرآن کی اہمیت کو ہم نے نہیں سمجھا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے علاقے کے اندر کوئی بندہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موئے مقدس لے کر کے آئے اور یہ کہے کہ حضور سے تعلق رکھنے والا یہ بال شریف ہے، موئے مبارک جانتے ہیں نا، حضور کا بال مبارک، کوئی بندہ آئے آ کر کے کہے کہ یہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مقدس ہے، موئے مبارک ہے، آپ کتنا ادب و احترام کریں گے؟ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے علاقے کے اندر کسی ٹھیک ٹھاک آدمی کے پاس حضور کا موئے مبارک آ جائے تو باضابطہ ایک آستانہ، ایک درگاہ باضابطہ طور پر تعمیر ہو جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ ایک بال کی نسبت حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی گئی، اور یہ لفاظی کی بنیاد پر نہیں ہے، میری اپنی عادت ہے کہ لفاظی نہیں کرتا۔ آپ باضابطہ حضرت بل کشمیر کی سرزمین پر آپ جا کر کے دیکھ لیں، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک موئے مبارک کی بنیاد پر، حضور کے موئے مبارک کی بنیاد پر حضرت بل کشمیر کے اندر باضابطہ بہت عظیم خانقاہ بنی ہوئی ہے، بہت بڑی خانقاہ ہے، اور بلا مبالغہ دنیا بھر سے لوگ اس موئے مبارک کی زیارت کرنے کے تشریف لے کر کے آتے ہیں، دنیا بھر سے لوگ اس موئے مبارک کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ حضرت بل میں حضور کا موئے مبارک ہے، غور کر کے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس کی وجہ معلوم ہے کیا دنیا بھر سے لوگ کیوں آتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہمارے پاس جو موئے مبارک ہے اس کے ہمارے پاس کوئی شجرہ نہیں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے بھائی ہماری عقیدت ہے کہ ٹھیک ہے بھائی کسی نے کہہ دیا ہے تو ہے، مان لیا، عقیدت کی بنیاد پر ہم نے مان لیا، مگر جو وہاں پر موجود ہے وہ باضابطہ شجرے کے انداز میں موجود ہے کہ فلاں کے بعد حضور کے بعد کس صحابی کے پاس حضور کا یہ بال آیا، ان کے بعد کس کے پاس آیا، ان کے بعد کس کے پاس آیا، ان کے بعد کس کے پاس آیا، پھر جب ہندوستان کی سرزمین پر آیا تو پھر کس کے پاس، کون اس کا خادم رہا، کس کی دیکھ ریکھ میں ہو رہا، تو باضابطہ پورا شجرہ موجود ہے۔ تو شجرہ ہونے کی بنیاد پر اس کی اہمیت میں چار چاند لگ گیا کہ یہ اس میں تو کوئی شک کی شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی ہے، یہ لامحالہ یقیناً حضور کا موئے مقدس ہے۔ تو حضور کے ایک موئے مبارک کی بنیاد پر باضابطہ حضرت بل میں ایک خانقاہ، ایک آستانہ، ایک درگاہ تعمیر کر دی گئی۔ آپ قرآن مقدس کو اٹھا کر کے دیکھیں، یہ قرآن حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتنا عظیم معجزہ ہے کہ حضور سر سے پاؤں تک معجزہ ہے، حضور چلے تو معجزہ ہے، حضور آنکھیں اٹھائے تو معجزہ ہے، حضور چہرہ اوپر کرے تو معجزہ ہے، حضور لبھائے مقدس کھولے تو معجزہ ہے، حضور ہاتھ اوپر کرے تو معجزہ ہے، حضور اگر آنکھیں کھولے تو معجزہ ہے، حضور کچھ بولے تو معجزہ ہے، حضور حکم فرمائے تو معجزہ ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ حضور کا ہر عمل، حضور کا ہر عمل، حضور کا قول، حضور کا فعل معجزہ ہے، مگر ان تمام معجزات میں سے قرآن مقدس بڑا عظیم معجزہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ، محترم غور کریں کہ قرآن مقدس معجزہ نہیں، میں نے کہا تھا آپ سے پہلے کہ میرے لفظ پر غور کیجیے گا، میں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن حضور کا معجزہ ہے، حضور کے سب سے عظیم معجزوں میں سے بہت عظیم معجزہ ہے۔ حضور کو دو بڑے معجزے عطا کیے گئے، معجزہ معراج اور معجزہ قرآن، یہ دو سب سے بڑے معجزے حضور کو عطا کیے گئے۔ قرآن مقدس کتنا بڑا معجزہ ہے، میں نے کہا نا ابھی کہ حضرت بل میں حضور کے ایک موئے مبارک ہونے کی بنیاد پر پورا کا پورا آستانہ اور درگاہ بنی ہوئی ہے، اور یہ قرآن مقدس، اس کے تحفظ، اس کے صحت میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ غور کر کے دیکھیں آپ کہ اس کے اندر شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری پروردگار عالم نے لے رکھی ہے۔ جس پریس کے اندر ہماری کتابیں چھپتی ہیں، ہمارے اخبار چھپتے ہیں، ہمارے رسالے چھپتے ہیں، ان کو 10 مرتبہ چیک کرنے کے باوجود بھی ان میں غلطیاں رہ جاتی ہیں، انہی پریسوں کے اندر، انہی چھاپا خانوں کے اندر ہمارے قرآن بھی چھپا کرتے ہیں، مگر قرآن مقدس سینہ تان کر کے کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن سینہ تانے کہہ رہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ
نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لا مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. عزیزان ملت غور کر کے دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر تقریباً 30 سے 40 سال پہلے ایک آواز اٹھی تھی کہ قرآن دہشت گردی کی معاذ اللہ تعلیم دیتا ہے, یہ ہے وہ ہے فلاں ڈکا, بہت ساری باتیں اٹھائی گئی تھیں. اس وقت پارلیمنٹ کے اندر ایک بندے نے بڑی زبردست بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے قرآن کی صحت, قرآن کی درستگی اور قرآن کی عظمت کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا بھر کی جتنی مہذب کتابیں ہیں, جتنی دینی اور مذہبی کتابیں ہیں, قرآن کو لے کر کے دنیا بھر میں جتنی مہذب اور مذہبی کتابیں ہیں ساری کتابوں کو لے کر کے آؤ اور ایک بہت بڑا گڈھا کھودتے ہیں, ساری کتابوں کو اس گڈھے کے اندر دفن کر دیتے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر یہ بات کہی گئی تھی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا, اس نے کیا کہا کہ 50 سال کے بعد, آج سے ٹھیک 50 سال کے بعد جب ایک نسل کہیں نہ کہیں ختم ہو چکی ہو اور نئی نسل پروان چل چکی ہو, 50 سال کے بعد اسی پارلیمنٹ کے اندر ہر مذہب کے ذمہ دارانوں کو بلایا جائے مگر کسی بھی مذہب کا بندہ اپنی مذہبی کتاب کو زبانی بغیر کسی کتاب کے دیکھے ہوئے نہیں سنا سکے گا. یہ محض قرآن کا اعجاز ہوگا کہ قرآن سینہ تانے کھڑے ہوگا اور ایک 8 سال 10 سال کا بچہ قرآن مجید کو آنکھ بند کر کے, آنکھ کھول کر کے, ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ایک نشست کے اندر پورا قرآن مجید سناتا ہوا نظر آئے گا. یہ ہے قرآن مقدس کا اعجاز. یہ جو ہم نے اپنی طاقتوں میں چھپا رکھا ہے نا, جو اپنی الماری کے اندر گردہ کھانے کے لیے رکھا ہے ہم نے, جو اتنا اوپر رکھا ہے ہم نے کہ ہاتھ تک نہیں پہنچ پاتا, جسے ہم سر پر اٹھاتے ہیں, جسے ہم آنکھ سے لگاتے ہیں, جسے عزتیں دیتے ہیں, جس کی جانب پیر نہیں کرتے, جس کی جانب پیٹھ نہیں کرتے, جس کو اپنے سے اوپر رکھتے ہیں, اپنے اوپر بیٹھ کر کے اسے نیچے نہیں کرتے, جس کا اتنا ادب کرتے ہیں, جس کا اتنا احترام کرتے ہیں. اس قرآن کی عظمت کو سمجھیں میرے عزیز, اس قرآن کی اہمیت کو سمجھیں. قرآن معلوم ہے کیا کہتا ہے, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, کہ تمام مومنین کے لیے یہ قرآن شفا بھی ہے, رحمت بھی ہے. بے شک سبحان اللہ. اور جب رحمت اللہ کی جانب سے کسی بندے کو ملے تو کیا اسے کبھی زحمت پہنچ سکتی ہے, اسے کبھی تکلیف پہنچ سکتی ہو ہی نہیں سکتا میرے عزیز. اور بس میرے عزیز یہ سمجھ لیں کہ یہ قرآن حضور کے معجزوں میں سے سب سے عظیم اور سب سے بڑا معجزہ, عظیم معجزوں میں سے ایک عظیم معجزہ, بڑے معجزوں میں سے ایک بڑا معجزہ. اور کتنا بڑا معجزہ اسے بھی یاد رکھیں کہ قرآن مقدس کی جو ایک کمپلیٹ جملہ ہوتا ہے نا, ایک مکمل قرآن کا جملہ ہوتا ہے. مثلا الحمدللہ رب العالمین ایک کمپلیٹ جملہ ہے, کمپلیٹ ایک جملہ ہے, مکمل جملہ ہے. الرحمن الرحیم مکمل جملہ ہے. عربی میں قرآن مقدس کے ایک مکمل جملے کو آیت کہا جاتا ہے, ایک مکمل جملے کو آیت کہا جاتا ہے. اور آیت یہ بھی سنیں, اور آیت باضابطہ نبی کے معجزے کو بھی کہا جاتا ہے. بے شک آیت نبی کے معجزے کو بھی کہا جاتا ہے. اب آپ غور کر کے دیکھیں کہ میں کہہ رہا تھا نا کہ قرآن مقدس حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے, بڑے معجزوں میں سے ایک بڑا معجزہ ہے. تو قرآن صرف ایک معجزہ نہیں ہے, قرآن صرف ایک معجزہ نہیں ہے. اگر اس انداز میں آپ دیکھیں کہ آیت معجزے کو بھی کہا جاتا ہے تو قرآن کے دامن میں ایک ہی آیت ہے, قرآن میں ایک ہی آیت ہے. نہیں میرے عزیز, تقریباً 6,500 سے زائد آیتیں ہیں, ایک دو آیت نہیں, 6,500 سے زائد آیتیں ہیں. پتہ کیا چلا کہ قرآن ایک عظیم معجزہ ہونے کے ساتھ ہی ساتھ اپنے وجود کے اندر 6,500 سے زائد معجزے رکھتا ہے. بے شک سبحان اتنا عظیم معجزہ اتنی صحت کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے اور ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں. میرے عزیزوں, قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرو, قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو. جب آپ قرآن پڑھیں گے تو یہ قرآن صرف آپ کو عبادت کا طریقہ نہیں سکھاتا ہے, صرف ماں باپ کی خدمت کا سلیقہ نہیں سکھاتا ہے. یہ قرآن ہر مقام پر آپ کی رہنمائیاں کرتا ہے. آپ تجارت کیسے کریں, آپ کاروبار کیسے کریں, آپ دوستی یاریاں کیسے کریں, آپ معاشرت کیسے اپنائیں, سارے معاملات قرآن
قرآن مقدس بڑے سادے انداز میں، بڑے چھوٹے انداز میں، بڑے آسان انداز میں قرآن مقدس کہتا ہے وہ گزر جاتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ حضور کی آمد کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ حضور ہمارے درمیان اس لیے تشریف لے کر کے آئے تاکہ وہ ہمیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ہم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کریں. تو حضور نے ہم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی ہیں تو ہم لوگ بھی ان آیتوں کی تلاوت کریں، اور اس بات پر بھی فکر مند رہے کہ ہم قرآن مقدس کو تلاوت کرنے کے ساتھ ہی ساتھ سمجھیں بھی. اور خدا کے واسطے ہندی کے ترجمے لے کر کے یہ جو الگ الگ ٹائپ کے لوگ اللہ سے، رسول سے، اماموں سے دور کرنے کے لیے آتے ہیں کہ حنفی کچھ نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا، ڈھگا نہیں ہوتا، ان لوگوں سے آپ کو دین سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ذمہ دار علماء اہل سنت ہو کہ جن کے سینوں میں نہ صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے بلکہ خداوند قدوس کا خوف بھی ہے، رسول اللہ کی محبت بھی ہے، ولیوں کی عظمت بھی ہے، ایسے علماء ربانیین کی محفلوں کے اندر بیٹھے، ایسے علماء کرام کے قریب اپنے زانیوں کو طے کریں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو قرآن مقدس کا کیسا یہ علم سکھاتے ہیں کہ اسی قرآن سے یہ اللہ والوں کا ادب بتائیں گے، اسی قرآن سے یہ لوگ نماز و روزہ کی عظمتیں بتائیں گے، اسی قرآن سے ماں باپ کی عظمتیں آپ کو بتائیں گے، اسی قرآن مقدس سے جھوٹ بولنے کی مذمتیں آپ کو بتائیں گے، اسی قرآن مقدس سے آپ کے لیے اچھائی اور بھلائی کے راستے ہموار کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس لیے میرے عزیزوں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ چند میری معروضات تھی، میں چاہتا تو لچھے دار تقریریں، نعرے بازی والی تقریریں کر دیتا، مگر میں وہ باتیں نہیں، مجھے اس بات کی کوئی خوف نہیں. خود حسن نواز جانتے ہیں کہ کتنے پروگرام کے لیے یہاں سے فون آیا، مگر میں چندول یہاں کا کوئی پروگرام لیتا بھی نہیں تھا. میری آج ٹرین یہاں پہ تھی تو بس یہ ایک وہ سسٹم بن گیا کہ چلو یہاں پروگرام بھی کر لیں گے، ساتھ ہی ساتھ میں بلسرا سے میں ٹرین بھی پکڑ لوں گا. یہ جو میرے والے پروگرام ہوتے ہیں نا جلالی پورہ میں، آپ پتہ کر لیں کئی پروگراموں کی تاریخ لے کے میں نہیں دیتا. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جس کو میلے کے ساتھ منسوخ کیا گیا ہے، میں میلے کے ساتھ آپ نے منسوخ کر دیا، میلاد النبی کو منسوخ کر دیا، اس کے حوالے سے آپ کوئی فکر ہی نہیں ہے. آپ کو جب آپ کی فکریں اتنی سطحی ہو گئی ہیں، اتنی نیچے چلی گئی ہیں، تو آپ سے کیا گفتگو کی جا سکتی ہے؟ چند واقعہ بتا دیے جائیں، چند معجزات بتا دیے جائیں، چند کراماتیں بتا دی جائیں، پھر اس کے بعد نعرے بازیاں ہوں، پھر اس کے بعد صبح میں وہاں سب گجب تقریر کیے یار، ایک سانس میں بول رہے تھے 3 منٹ تک بولتے رہ گئے یار، گجب نعرہ لگ رہا تھا. عزیزان ملت، اب ان چیزوں سے نکلیں، غور کریں کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے. ہمارے بچے، ان کا مستقبل، ہماری عزتیں، ہماری عظمتیں کہاں سے ملیں گی؟ اور اللہ تعالیٰ نے باضابطہ فرما دیا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ کبھی بھی اس قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم خود سے اپنی حالت تبدیل نہ کر لے. تو ہمیں اپنی حالت تبدیل کرنی ہوگی، ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا، اپنے علاقوں میں اسلامی ماحول پیدا کرنا ہوگا، اپنے علاقوں سے جہالت کو دور کرنا ہوگا، اپنے علاقے کو ایجوکیٹڈ بنانا ہوگا، تعلیم یافتہ بنانا ہوگا. تب کہیں جا کر کے انشاءاللہ ہمارے معاشرے کے اندر بھلائیاں اور خیر خواہیاں پیدا ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے بے ترتیب چند جملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور عزیزان ملت، یہ بھی یاد رکھیں کہ جو کچھ میں نے کہا حق ہے، سچ ہے، درست ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اور جو کچھ کمی ہے، کجی ہے، نقص ہے، وہ میرے اپنے وجود کی بنیاد پر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور ہم سب کو حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق خیر سے نوازے. آمین. بما علیہ الا البلاغ. السلام علیکم.